السلام علیکم۔ اشکاباد شہر ہوٹل کی بالکونی سے، جس ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں، یہ 15 منزلہ ہوٹل ہے جس کی چوتھی منزل پر ہم مقیم ہیں۔ وہاں سے ہوٹل کی پچھلی سائڈ یہ اشکاباد شہر کچھ اس طرح نظر آتا ہے، ہرا بھرا شہر ہے۔ اس ہوٹل کا نام ہے سیاحت ہوٹل، یعنی ٹورسٹ ہوٹل، نام اس کا سیاحت ہوٹل ہے۔ یہ اشکاباد کے عین وسط میں ہے۔ ہم رات تقریباً 11:30 بجے پہنچے تو شہر بھوتوں کا مسکن لگ رہا تھا، یعنی شہر میں کوئی رونق نہیں تھی اور ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ مجبوراً ہمیں اس ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا، جو ہماری زندگی کے گندے ہوٹلوں میں سے تھا۔ میں باحیات کمرہ کہہ رہا ہوں، جو مطلب ہے اب تک کے ہمارے سفر کا سب سے گندا کمرہ، بلکہ اب تک جتنے بھی ہمارے کمرے تھے نہایت شاندار اور پاکیزہ اور نہایت خوبصورت، لیکن یہ 3 بیڈ لگے ہوئے ہیں اس میں، لیکن کوئی اتنے آرام دہ بیڈ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا اشکاباد کا کمرہ ہے اور اس میں یہ شمیم کھڑی ہے، اس کو سخت زکام ہے، کل سے اس نے مجھے عاجز کیا ہوا ہے شوں شوں کر کے۔ اور اس میں یہ ذرا آگے سے ہٹو نا، یہ اٹیچ باتھ ہے، یہ اٹیچ باتھ ہے، نہانے کا ٹب، کموڈ اور یہ واش بیسن وغیرہ، گرم پانی بھی ہے۔ مختم کلی کی یادگار اشکاباد میں آئے کھڑے ہیں، یہ مختم کلی لکھا ہوا ہے، مختم کلی۔ مختم کلی یہ آزادی کا شاعر تھا اور اس نے آزادی کے لیے بہت نظمیں اور شاعری کی، تو یہ ان کا قومی ہیرو ہے۔ یہ ہم اس کی مانومنٹ کے پاس آئے کھڑے ہیں، مختم کلی، اسے آزادی اسکوائر کہتے ہیں۔ اور ہم یہاں آج 10 بجے ہم نے سیاحت کا آغاز کیا ہے، اور یہ آزادی اسکوائر اشکاباد، اور یہ ہمارے ڈرائیور ہیں دولت۔ یہ آج سارا دن 5 بجے شام تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ہمیں پورے اشکاباد کی سیر کرائیں گے۔ ہم نے ان سے $30 یعنی 2000 روپیہ طے کیا۔ مختم کلی، اصل میں تو لفظ مخدوم کلی ہوگا، ان کنجروں نے اسے بگاڑ کے مختم کلی کچھ بنا دیا ہے، عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں، روسی قسم کے نام۔ تو یہ مختم کلی کی یادگار ہے، آزادی اسکوائر، اچھا خوبصورت پارک ہے ارد گرد۔ یہ پیچھے پورا شہر ہی باغ ہے۔ ہم تو اب تک جتنا گھومے ہیں ہمیں یہی لگا ہے کہ یہ اشکاباد دوشنبہ اور تاشقند کی طرح پورا کا پورا کی یادگار کے پاس آئے کھڑے ہیں۔ یہاں جتنے بھی شہر ہیں یہ روس کے زیر نگی تھے جب جنگ عظیم دوم واقع ہوئی تھی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم۔ یہ شہر بھی روس کے زیر تسلط تھا اور اسی حساب سے پھر انہوں نے یہاں یادگاریں بنائی ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر عظیم شہر میں اور ہر اچھے شہر میں ایک مادر غمگین کی یادگار ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہ مادر غمگین کی یادگار بنائی ہوئی ہے۔ یہ مادر غمگین جو اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کو جو جنگ میں شہید ہوئے، کہتے ہیں کہ صرف روس میں 50 لاکھ روسی شہید ہوئے تھے، جنگ نہتے لوگوں کو مارا۔ یہ جنگ عظیم کی یادگار ہے، جنگ عظیم دوم، یہ لکھا ہوا بھی ہے اس پر، یہ 1945 میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ مادر غمگین کی یادگار ہے۔
ماں اپنے بچوں کو بلا رہی ہے جو جنگ میں شہید ہوئے. بہت خوبصورت پارک ہے. میری بیک سائڈ پر فوارے چل رہے ہیں لیکن بہت سارے، لیکن اس طرف پھر دھوپ ہے، یا تو میں ادھر جا کے بناتا. اب میں چونکہ غلط سائڈ پر آ گیا ہوں تو یہ اس طرح کی یاد. ہم آرک آف نیوٹریلٹی کے پاس آئے کھڑے ہیں جو اشکاباد کی اہم ترین یادگار ہے، بلکہ سمبل ہے. یہ آرک آف نیوٹریلٹی غیر جانبداری کا مینار اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی یادگار ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ارتھ کوئک میموریل. یہ ایک بیل ہے جس نے دنیا کو سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، یادگار زلزلہ. اس کے پرلی طرف یہ آرک آف نیوٹریلٹی ہے، اور ارد گرد نہایت عظیم و شان ہرا بھرا سرسبز و شاداب پارک ہے. ہم اس پارک میں کھڑے ہیں. بیل ہے جس نے دنیا سر پہ اٹھا رکھی ہے، اور جو سر ہلاتا ہے تو دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے. اس کو ارتھ کوئک میموریل کہتے ہیں. مجھے یہ اس کی لفٹ ہے، اس پر جانے کی لفٹ ہے. یہ پتہ نہیں کہ ٹائم نہ ہو. ہم ایک مینار پر، وہ آرک آف نیوٹریلٹی کے مینار کے اوپر چڑھ کر آئے کھڑے ہیں، اور وہاں سے یہ ساری بلڈنگیں ہماری نیچے آ گئی ہیں. یہاں سے ہم پورے اشکاباد کی سیر کر سکتے ہیں. اشکاباد بہت ہی خوبصورت شہر ہے. بارہ بجنے میں 4 منٹ رہ گئے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت، پاکستان کا سفارت خانہ بھی اسی عمارت میں واقع ہے. شاید ہاں یہ پاکستان کا بنتا ہے. پریزیڈنٹ پیلس، ترکمان باشی پیلس. اب یہ بالکل کیمرے کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، پتہ نہیں ہے. یہ سارا پارک ہم اس طرف سے آئے ہیں
یہ تقریباً 1 کلومیٹر لمبا پارک ہم عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ٹریڈ سینٹر، پاکستان کا جھنڈا، ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، ساری دنیا سے ہمیں اپنے بچوں کی مانند پیار ہے، یہ اس عمارت کا نام ہے۔ اس مجسمے مدر، رحیم مدر، کریم مدر، یعنی یہ سمبل ہے ماں کی رحم دلی اور ماں کی ممتا کا۔ بہت خوبصورت پارک میں یہ بنا ہوا ہے۔ یہاں دلہن آ رہی ہے، دلہن ترکمان باشی کے مزار پر حاضری دینے کے بعد اس مجسمے پر یہ لو میری جیب میں ہے۔ گھوڑا ترکمانستان کا گھوڑا پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ اس کی قیمت بعض اوقات گھوڑے کی قیمت $ملین میں چلی جاتی ہے۔ ترکمان گھوڑا پوری دنیا کی زینت، اور یہاں ہر چوک پر گھوڑوں کی تصاویر اور مجسمے۔ یہ ایک اور دلہن آ گئی ہے یہاں پھول چڑھانے کے لیے۔ دلہن کو کار میں سے اتارا جا رہا ہے۔ ترکمانستان، اشکاباد کی خوبصورت روایات، اشکاباد کا خوبصورت شہر۔ ایک اور دلہن پھول چڑھانے آ رہی ہے۔ اشکاباد کی خوبصورت روایات۔
ترکمان باشی یہ پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے یہاں ترکمان باشی کے مزار مجسمے کے نیچے یہ پانی بہنے کی آواز ہے۔ یہ ترک پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، ترک مجلس اس کو کہتے ہیں، ترکمانستان مجلس۔ یہ سیکریٹریٹ کی عمارتیں ہیں، مختلف وزارتیں ہیں، یہ بھی سارا سیکریٹریٹ ہے ان کا۔ اس کو روحیت پیلس کہتے ہیں، رعیت اصل میں لفظ ہوگا رعیت پیلس، یہ روحیت کر کے پڑھتے ہیں ترک سیکریٹریٹ، مختلف وزارتیں۔ یہ ہم گھوڑوں والی یادگار سے ہم وہاں جانے لگے تھے، لیکن وہاں ہمیں کسی نے جانے نہیں دیا، آگے سپاہی کھڑے تھے جنہوں نے ہمیں روک لیا، تو ہم یہاں آ گئے۔ نہایت بے گزیر منظر ہے، ہر طرف انتہائی شاندار خوبصورت پارک، مناظر، بلڈنگیں، یادگاریں۔ ترکمان باشی کی بیک سائڈ سامنے کوئی پارک ہے۔ اب اس طرف بالکل سورج، یادگار روح نامہ۔ اس وقت ہم اشکاباد سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر ترکمان باشی پارک میں آئے بیٹھے ہیں۔ نہایت ہی طویل و عریض پارک ہے، جس کی صرف باؤنڈری 20 کلومیٹر ہے، اور یہ پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا ہے، بلکہ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا ہے، اور نہایت خوبصورتی سے کلاسیکل طرز میں یہ بنا ہوا ہے۔ یہ سارا پارک ہے سامنے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے بہت پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور پہاڑیوں پر یوں سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر، یہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی ہیں، اور یہ سیڑھیاں اوپر چلتی چلتی ہزار سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آدمی یہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، یہ سیڑھیاں، ہم بھی اسی طرح کی 50 سیڑھیاں چڑھ کر دوسری والی پہاڑی پر
اس کے سامنے والی پہاڑی پر آئے بیٹھے ہیں. ہزار ہاپ یہ 6 کلومیٹر تک یہ سیڑھیاں جاتی ہیں. ان کی 6 کلومیٹر طوالت ہے ان سیڑھیوں کی. یہ یوں جا کے ادھر چکر کاٹ کے میری پچھلے سی طرف سے واپس آتی ہے. میرے پیچھے سورج ہے اس لیے وہ تو میں نہیں بنا سکتا، لیکن کچھ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ 6 کلومیٹر لمبی دیوار بن جاتی ہے اور یہ سیڑھیاں ہیں اور یہ یہاں آ کے اترتی ہے. اور یہ ہماری کار، ہم اس کار پر پھر رہے ہیں. یہ ہم نے آج کے دن کے لیے کرائے پر لی ہے. بہت اچھا آدمی ہے جو ہمارا ڈرائیور ہے، بہت محنتی اور اچھا آدمی ہے. بڑا بھاگ بھاگ کے ہمیں چیزیں دکھا رہا ہے. اور یہ تقریباً 50 سیڑھیاں ہم چڑھ کر اوپر آئے بیٹھے ہیں. یہ اس طرح کی پتھر کی بنی ہوئی پہاڑی پر یہ ہم اوپر آئے بیٹھے ہیں. کتنی سیڑھیاں اتری ہیں تم نے؟ 65 تم نے اتری ہیں. تو اس کا مطلب ہے میں 80 سیڑھیاں چڑھ کے کھڑا تھا اور مجھے یہ 50 لگ رہی ہیں. اس کا مطلب سیاحوں اور ٹورسٹ کا ایک گروپ ابھی آیا ہے. پانی کی تو یہاں کیا بات ہے. یہ انہوں نے ایک آبشار سی بنائی ہوئی ہے. دونوں طرف یہ پانی چل رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ڈیکوریشن، لائٹیں اور درخت. وطن ترکمانستان. یہ مجسمہ نہیں ہے، یہ سچ مچ گیا. دو کھڑے ہیں. اور یہ کوئی 8 کے قریب اس طرح کے پرندے بھی یہ مجسمے کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں. اور یہ قومی یادگار کے ساتھ ہی
یہ شور جو آ رہا ہے یہ پانی کا شور ہے، فواروں کا شور ہے۔ یہ 4 مجسمے یہاں پہرا دے رہے ہیں ترکمان باشی کے مجسمے کا۔ یہ اس مجسمے کا پہرا دے رہے ہیں اور یہ بھی پہرا دے رہے ہیں۔ یہ جو ایک اور لڑکی تھی میرے ساتھ۔ یہ ترکمان باشی کا مزار ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی ہے، ترکمان باشی مسجد۔ ترکمان باشی کا مطلب ہے سارے ترکمان ایک ہو جائیں، یعنی ایک ترکمان، ہم سب ایک ہیں۔ ترکمان باشی مسجد یہ ہمارے شاہ فیصل مسجد کی طرح ایک عظیم مسجد ہے، دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بہت ہی عظیم و شان، اندر سے بھی باہر سے بھی بہت وسیع و عریض اور بہت خوبصورت فوارے اور پارک اور یہ ساری آبشاریں۔ باہر سے تو بنا نہیں، پھر اس میں منع کی ہے نیچے آ کے باہر سے بنا۔ یہاں سپاہی کھڑے ہیں جو مووی بنانے سے روکتا ہے، یہ والا۔ یہ اس کا عظیم الشان دروازہ ہے، اندر سے بھی بہت شاندار مسجد ہے۔ ترکمان باشی روحی مسجد۔ کہاں؟ بھی بنوائے نا مجھ سے۔ فلم محبتیں چل رہی ہے شاہ رخ کی ترکمانستان میں۔ ترکمانستان میں دولت صاحب کے گھر میں، دولت کلدی کے گھر میں فلم محبتیں انڈیا کی فلم ٹی وی پر چل رہی ہے، اور یہ ساری سمجھتے بھی ہیں اس کو۔ شاہ رخ کی فلم ہے، یہ جنت بھی سمجھتی ہے، جنت۔